العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ پنکھے بند نہیں کر دیتے، اتنا شور ہے ان پنکھوں کا. اللہم بارک علی محمد وعلی. ویسے بھی یہ بچوں کو گرمی نہیں لگتی، یہ 3 گھنٹے موبائل گلی میں بیٹھ کر یوز کر لیتے ہیں، تو ان کو پنکھے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے چاند ہیں، تو آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. تو یہ تو محبت رسول میں آپ نے پنکھے بند کرنے، یہ شور ختم ہو جائے گا. ویسے بھی میں علامہ اقبال کا شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، جنہوں نے پنکھے بند کیے اور برداشت کیے. نہیں تو کئی بچے ہوتے ہیں بڑے ممی ڈیڈی کہ ان کی کلاسوں میں بھی اے سی لگے ہوتے ہیں، مگر ملتان کی گرمی میں تو آپ کو یہ شعر کی ضرورت ہے. اور یہ جو پنکھے بند کیے ہیں، اور یہ بھی آپ کی محبت ہے، محبت رسول میں. میں شعر پڑھوں گا، آپ سمجھ جائیں گے کہ واقعی ہم نے قربانی دی ہے. شاعر مشرق فرماتے ہیں، کیا پیش کروں تجھ کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے. قربان دل و جان میں کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے. اور علامہ اقبال فرماتے اس محبت میں کیا مزہ ہوں، کہتے ہیں جس میں تکلیف نہ ہے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء میرے نبی کا نظام لے کر بات کرتی ہے. ان کو بڑے مسائل آتے ہیں، بڑی مصیبتاں پیندی ہیں، بڑے بڑے جی لبرل لوگاں دے تانے سننے پیندے. مگر میں ان بچوں کو کہوں گا اسلامی جمعیت طلباء کے، آپ نے کبھی بھی یہ دل میں بات نہیں لینی کہ یار لوگ کیا کہیں گے. لوگ تے اپنے ابے نو بھی کہندے نے تو کی کیتا ہے. لوگوں کی تو بات ہی نہیں لینی. بھائی پنجابی سمجھ آندی ہے نا، کیونکہ ساری قوم ہے نا یہ گلاں اردو چ کر دیے تے گالاں پنجابی چ کر دیے. اپنی مادری زبان کو اتنا بھی ڈی ویلیو نہ کریں کہ آپ پنجابی میں گالیں دیں. یہ اکثر لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں ساری باتیں اردو میں کریں گی، جب لڑیں گی تو گالی پنجابی میں شروع ہو جائے گی. میں لڑکیوں کو بھی بولوں گا، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنے بچوں کو کہ آپ اپنی مادری زبان کو ڈی ویلیو مت کریں.
ہر قوم نے اپنی زبان میں ترقی کی ہے، اس لیے جہاں آپ اردو بولیں پنجابی سے بھی محبت کریں۔ میں بڑے بڑے افسروں، جج صاحبان، پولیس، جہاں جہاں خطاب کرنے جاتا ہوں میں پنجابی بولدا ہوتے۔ میں پہلے ویسے تھوڑی جی اردو شروع کی ہے کہ یونیورسٹیاں میں پتہ لگ جائے مولوی نے اردو بھی آتی ہے، کیونکہ آج کل یہ بتانا پڑتا ہے، انگلش بولنی پڑتی ہے۔ ہاں جی، مگر میں کہتا ہوں بچوں کو علم دکھانے نہیں آنا چاہیے، علم سکھانے آنا چاہیے۔ مگر ہمارا ایک کام ہے، جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، مگر جو دکھتا ہے شوکیس میں وہ بک تو جاتا ہے، مگر اس کی کوالٹی روشنی والی نہیں ہوتی، روشنی کے بغیر باہر جاتی ہے تو اس کی اور قدر ہوتی۔ ہم میں دوبارہ درود پاک پڑھوں گا، آپ نے درود پاک کا جواب دینا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، سب کہہ دیں صلی اللہ۔ اچھا یہی میں آپ کو کہتا نا، روڈ پہ سڑک بلا کر کے کہنا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو بس آپ نے روڈ بلا کر کے 2-4 گڈیاں دے شیشے بھی توڑ دینے سی۔ تو یہاں آپ کا پتہ چلنا ہے نا کہ آپ میں کہنے کی بات کچھ اور ہے، کرنے کی بات کچھ اور ہے۔ یا میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، جڑے لڑکے کہتے ہیں میں آپ کی خاطر تارے توڑ لاؤں گا، چوہے مار گولی کھا لوں گا، میں نہر میں ڈوب جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، ان کے لیے میں پیغام دیتا ہوں مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کس مسائل کا حل نہیں دیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا جو میری ذات پہ درود پڑھتا اللہ بن مانگے اس کی ہر خواہش پوری کر دیتا ہے۔ آپ اپنی خواہش جو آپ چاہتے ہیں آپ کی چوائس سے جو وہ پوری ہوگی، درود پاک پڑھا کرے۔ مگر ہماری عادت ہے ملتان میں ہم جاتے ہیں جی مجھے تویز دے دو، شاہ صاحب کے پاس جاتے ہیں جی مجھے تویز دے دو، کیوں جی میرا کام نہیں چلتا، میرا محبوب نہیں مانتا۔ وہ کہتا 25,000 مجھے دو، 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں میں، 18ویں دن دکان بند کر جاندہ اگلا۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے درود پاک اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ اللہ ہر مراد پوری کرے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیں ذرا مجھے پتہ چلے نا، ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو جتنے اپنے چان، اپنے مکھن، اپنی ملائیوں کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ نے درود پاک نہیں چھوڑنا۔ وہ تویزانہ کو جاندے جی میرا کام نہیں چلدا، میری دکان نہیں چلدی، وہاں دا 5,000 مینوں پڑھا، تیرا چلے نہ چلے میرا چل گیا۔ تو میں آپ کو ایک نکتہ دیتا ہوں، آپ پڑھے لکھے بچے ہو کر بھی جاتے ہیں ان تویزوں والوں کے پاس یونیورسٹی میں پڑھنے کا، باولدین زکریا یونیورسٹی میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کتنی آپ کے پاس اتنی اعلیٰ کوالیفیکیشن، آپ کی اتنی اعلیٰ تعلیم ہے آپ کے پاس، اور پھر بھی آپ ان کے پاس جاتے ہیں۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ شعر دیواروں پہ لکھنے کے لیے آپ نے پڑھا تھا، یہ ڈائس پہ بولنے کے لیے پڑھا تھا، یہ شعر صرف آپ نے بچوں کا خون گرمانے کے لیے پڑھا تھا؟ آپ نے یونیورسٹی سے جب نکلنا ہے تو آنے والی کلاس کہے تیرے بغیر باغ میں کلی کلی اداس ہے، اس طرح کا یونیورسٹی سے بن کر نکلنا ہے کہ آنے والی نسل تیرے حال میں لکھے تیرے بغیر باغ میں کلی کلی اداس ہے، کتنا وہ خوش نصیب ہوگا جس کے تو آس پاس ہے۔ اس طرح کا بنے۔ آپ کہتے ہیں جی مجھے بڑے لائق مل گئے ہیں، اتنوں نے مجھے فالو کر لیا ہے، ہاں اتنوں نے مجھے لائک کر لیا ہے، اور میرے دوست جنید صاحب ایڈوکیٹ صاحب آئے ہیں، اللہ انہیں قبول فرمائے۔ سنیے یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں کس نے لائک کیا آپ کو؟ 10,000 15,000 20,000 کس نے وہ لائک کر کر سکرول کر کے گزر گیا آگے، سکرول ایسے کیا اور گزر گیا؟ کیا لائک کیا؟ لائک کرنے والے کو پتہ نہیں ایک کتھوں دی سگات ہے، جڑا لائک ہویا انہوں نہیں پتہ جنہیں میں لائک کیتا وہ کتھوں دی سگات۔ لائک کا تو مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی سسٹر کہے آئی لائک یو بردر، آپ کے ماں باپ کہیں آئی لائک یو بیٹا، آپ کے محلے دار کہیں آئی لائک یو بھائی،
آئی لائک یو میرا چن کلاس چ تیرے کول ماسٹر تنگ رہندا ہے تو آنا مینوں اینیا لائک کیتا ہے. یہ ٹیچر آپ سے تنگ رہتے ہیں, محلے دار آپ سے تنگ رہتے ہیں. حدیث رسول سنیں, یہ سیرت النبی کون سے اسوہ رسول کیا ہے, رویے میرے مصطفیٰ کے کیا ہیں. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. جس کے ساتھ آپ یونیورسٹی میں 8 گھنٹے بیٹھتے ہیں, 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں, روم میٹ کے ساتھ آپ کتنے گھنٹے گزارتے ہیں, وہ تو آپ سے تنگ ہے. کلاس فیلو آپ کی چغلیاں کرتا ہے کہ یہ اچھا نہیں ہے, تو آپ کہتے ہیں مجھے اتنے لائق ملے, میں اتنے ہال میں, یہ ایگریکلچر آڈیٹوریم ہال میں یہ کہتا ہوں کہ تم کو فیس بک پہ جتنے مرضی لائق ملے, ٹک ٹاک پہ جتنے مرضی لائق ملے, سنیک پہ جتنے مرضی لائق ملے, جی ڈیلی موشن پہ جتنے مرضی لائق ملے, یوٹیوب پہ جتنے مرضی لائق ملے, جی جتنے ایپ بنے ہیں پاکستان کے اندر, آپ نے جو جو ایپ یوز کی ہے, جہاں جہاں آپ کو کوئی لائق کرتا ہے وہ کوئی لائق نہیں. لائق یہ ہے کہ آپ کے چاروں طرف رہنے والے آپ کو ڈس لائق نہ کریں, بلکہ لائق اپنے کردار سے کرائے. کتنے بچے وعدہ کرتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں, عزیز رشتہ دار, یہ سیرت النبی لکھ لینا آسان ہے. اب میں نے جو حدیث پڑھی ہے, علماء کرام کو یہ بیان کرنی چاہیے, ٹیچر کو بیان کرنی چاہیے. جتنے بیٹھے ہیں بچے آپ بھی نوٹ کریں, خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے. ہن تسی دیکھو ایتھے باہر دکاناں دے تے کپڑا ویچدے نے, وہ شیخ صاحب دے کول جنہ مرضی گاہک آ جے, لڑکیاں لڑکے عورتاں مرد جنہیں مرضی تھان سارے اتروا کے زمین تے رکھا لن, یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں وہ دکھائیں, یہ کلر دکھائیں وہ دکھائیں, وہ سارے دکھاتا ہے. آخر میں عورت کہتی ہے ہمیں پسند نہیں, وہ کہتا کوئی بات نہیں میری بہن, کل نہیں آ جانے, اب کل آ جانا. اس نے کبھی غصہ نہیں کیا. میں کہوں گا جو اخلاق جو رویہ تمہارا دکان پہ ہے وہ گھر میں کیوں نہیں ہے؟ گھر میں کیسے بولتے ہیں؟ تو میں کہے کپڑے استری کا پتر بتی گئی, میں نہیں دھونے ہوں, میں جانے نہیں کدھر. یہ انداز ہوتا ہمارا گھر میں بولنے کا. اچھا بھی کلمہ پڑھ کے بتائیں, یہ جو میں نے بات کی نیچر اسی طرح ہی چل رہا ہے نا. یہ باہر ہم کچھ اور ہیں, ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ایتھے مڑ کے بڑے بنیں گے, پلیز آپ مجھے ایکسیپٹ کر لیں جی, آپ مجھے ایکسیپٹ کر لیں جی. ایکچولی آپ مجھے جناب اعلیٰ ریموو نہ کریں, بلاک نہ کریں. یہ بڑی پڑھی لکھی لینگویج بولیں گے, ادب سے, پیار سے, محبت سے. اے میرا چان ادھر آ, میرا چان اسلامی جمعیت طلبہ کا چان ادھر آ میرے پاس, آپ ادھر آ جائیں. یہ بچے ان کو میرے ساتھ گھلنے ملنے دے. ناصر مدنی وہ سکالر نہیں گا جڑا انہوں کٹ کے مارے, اے میرے نال کھلن دے انہوں. ادھر آ میرا چان. میں تو اپنے چنوں کے ساتھ مسجد میں ہوں, گلی میں ہوں, بازار میں ہوں, میں کبھی ان کو جناب والا ڈسہارڈ نہیں کیا. میں ان کو مسکراہٹوں والی بات سے ان کے اندر وہ بات بٹھا دیتا ہوں جو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اکثر بچے کھوتا کٹنگ کرانا چھوڑ گئے ہیں میرے اس پیار سے. یہ کتنے بچے بیٹھے ہیں, نہیں تو میں جنیا بچیاں وینا سالہ جاندا ہے, پاٹیاں پینٹاں پاؤن لگ پے, گوڈے تو پٹ تو پنڈلیاں تو. میں ایک منڈے نو پیا, تینوں کتے پینے ہیں براہ دے وچ. سمن آباد فیصل آباد کا علاقہ ہے, اتنے میں تقریر کی تھی, ایک منڈے نے پارٹی پینٹ پائی. مینوں تقریر چ بڑا رحم آیا, میں جیب چ 500 روپیہ کڈیا تے میں کہ یار تسی بھی 500 پاؤ تے صدقہ کرو, کوئی نویں پینٹ ہی لے لوے. تو کہتا مولوی جی یہ تو سب تو مہنگی ہے. میں کہا ویکھ لا, جس لباس نے تینوں فقیر بنا دیتا ہے تو وہ تینوں عزت کیویں لے کے دے گا؟ میری نظر چ تو غریب ہے, میری نظر چ تینوں تے صدقہ کرنے جی کردا ہے. اکثر ہن منڈے اسی مولوی کہنے ہونے سنا گٹے ننگے رکھو, اور نہیں جی یہ مولویوں کا کام ہے. سنت رسول ہم بتاتے تھے کہ یہ ٹیکنوں سے اوپر رکھا کرے. ہم کہتے تھے نا کہ یہ گٹے ننگے رکھنے, کہتے نہیں یہ مولویوں کام. ہن فیشن چلیا نا تو منڈیاں دیاں پینٹاں ویکھیا کرو ادھی ادھی پنڈلی, تاکہ جراباں پاؤنیاں بھی چھڑ دیتے ہیں, وہ شارٹ جراب پہنتے ہیں.
یہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے کئی ہے، لو یو میرا چاند، ماشاءاللہ یہ میرا چاند بیٹھا سامنے۔ ہاتھ کتنے بچے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرتے ہیں کہ اسوہ رسول تو یہ ہے پہلے ہم نے اپنے آس پاس اچھی لینگویج، اچھی باتیں، اچھی سوچ پیدا کرنی ہے؟ ہاتھ اٹھائیں ہاتھ۔ اچھا چلو میں آگے جا کے پوچھتا ہوں نا کیسے کرنی ہے۔ بیگم سے آپ کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، دوست سے باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، اور عزیز سے باڈی لینگویج اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں سسٹر کے ساتھ بولتے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج اور ہوتی ہے۔ تو یہ دورہ معیار نہیں اسلام نے بتایا۔ بے نیاز دا قرآن کہنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے پاس میرے نبی کی زندگی ہے۔ آئیڈیل ماننا تو مصطفیٰ کو ماننا، نمونہ ماننا تو مصطفیٰ کو ماننا ہے۔ نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا ادا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ میں تھوڑا سا انگلش کا ٹچ دوں گا کیونکہ ہمارے ملک میں ٹچ بڑے چلتے ہیں، کوئی اسلامی ٹچ، یہ ٹچ بڑے چلتے ہیں نا آج کل۔ میں چاہتا ہوں انگلش کا ٹچ دوں، یہ یونی کے بچے ہیں اور یونیورسٹی میں آپ نے دوبارہ یہ میرے ساتھ میرے لفظ کہنے، آپ نے نبی پاک نالی جس دا کنڈیکٹ ہو گیا۔ میرے یار میر جوسن صاحب، ثناء اللہ صاحب اور جتنے سٹیج پہ میرے مہمان آئے ہیں میں سب کو سلوٹ مارتا ہوں، اور جتنے میرے چند سامنے بیٹھے ہیں آپ کو تو ویسے ہی میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا اپنا پیکج چھوڑ کر آج مصطفیٰ والا پیکج لگا کر بیٹھے ہیں۔ بھائی میں تو سلوٹ کرتا ہوں آپ کو، نہیں تو یہ ٹائم بھی آپ نے کسی نہ کسی سے مینشن کیا ہوگا، مینج کیا ہوگا کہ بھائی میں اس ٹائم آپ سے بات کروں گا۔ شکریہ آپ نے دین کو ٹائم دیا ہے، آپ نے اللہ رسول کو ٹائم دیا ہے۔ آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو اسلامی جمعیت طلبہ کہ آپ نے اس یونیورسٹی کے ماحول میں بھی ان بچوں کو نبی دنیا میں حضور کے پیغام کے لیے جمع کیا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں یہ حال عام نہیں ہے، یہ بزم عام نہیں ہے، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں۔ آج کتنے بچے ہیں یہاں کوئی عام حال میں نہیں بیٹھے، اس میں تو آپ آج ایک مشن لے کے بیٹھے ہیں۔ اور لال شرٹ میرا چاند، چھوڑ موبائل، میں رونا جنوں وینے نتھو ہے ٹچ، فتو ہے ٹچ، گورا ہے تے ٹچ، کالا ہے تے ٹچ، مولوی تے ٹچ، حاجی ہے تے ٹچ، مکے ہے تے ٹچ، مدینے ہے تے ٹچ، جنازگاہ چ ٹچ، قبراں چ ٹچ، بازار چ ٹچ، مسجد چ ٹچ، اعتکاف چ ٹچ، جنوں ویکھو اللہ جاندا ہے ٹچ موبائل نہ ٹچ۔ جنہ اس موبائل نہ ٹچ ہویا کدی قرآن دیاں 17 نہ ٹچ ہوندا تو ولی ہو جانا سی۔ ہر جگہ موبائل میں ویکھیا چلاؤندے نے منڈے، نہ چلایا کرو میرا چند، گفتگو سنیا کرو۔ اس موبائل نے اللہ جاندا ہے ادھے منڈیاں نو یرکان کر دیتا ہے، رنگ پیلا پی گیا ہے، موبائل نے لوگوں دے کلر خراب کر دیتے نے، رات نیند ہی نہیں پوری کرتے بچے، چہرے تے نور نہیں رہندا، پھر 3 مہینے کریم لاؤندے نے سردی چ، پھر منہ مریکن ہوندا، تون پیر پھریکن ہوندے نے انہاں دے ہتھ۔ پھر کہتے ہیں ماما میں نے اس کے شادی نہیں کرنی، اس کا کلر مجھ سے میچ نہیں کرتا۔ میں تیری تون ویکھی الٹی آندی ہے، میچ نہیں کرتا۔ یہ کلر کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کو یونیورسٹی میں کوئی خوبصورت کلر نظر آئے تو مت عشق کی آگ میں جا کر کہنا کہ اس کی میں نے زندگی برباد کرنی ہے۔ سنیں میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک آدھی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا، وہ جیسے شکل بنائی اس اللہ کا عاشق بن جائیں۔ یہ میں اپنی بیٹی کو کہوں گا، جتنی میری بیٹیاں سن رہی ہیں، یہ با پردہ میری بیٹیاں اور دوسری یونیورسٹی کی جتنی میری بیٹیاں بہنیں سننے آئی سسٹر، ان کو بولوں گا ان بچوں کے سبز باغ میں کبھی مت آنا۔ تمہارے ماں باپ نے بڑا حوصلہ کر کر تمہیں یونیورسٹی میں بھیجا ہے، ان کے سبز باغ میں مت آنا، انہوں تے دوجی وراں کروں سالن نہیں لبدا۔
میں اپنی بیٹیوں کو پیغام دوں گا ان کے سبز باغ میں مت آنا، یہ سبز باغ دکھا کر لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں اسوہ رسول بتاؤں کہ میرے مصطفیٰ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے۔ جی حضور کو ہم کیسا مانتے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ خالق نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے پاس پہنچنا چاہتے ہو، میرے سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہو، میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، میری محبت لینا چاہتے ہو، پھر میرے محبوب کی تابعداری کریں۔ سنیے، میں لاہور سے چلا، اس بھائی نے مجھے لوکیشن سینڈ کی، میں جہاں سے جناب اعلیٰ رستہ دیکھتا تھا، رائٹ لیفٹ راؤنڈ باؤنڈ یو ٹرن، یہ پاکستان میں میپ چلے، پوری دنیا میں میپ چلے، لوگ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس لڑکی سے سیکھ لیں۔ بندہ جنیاں مرضی گلیاں پل جاوے، انہیں ایک بار بھی نہیں آکھیا کہ تو انا ہے تینوں پتہ نہیں لگتا۔ تے ایتھے اسی کسی نو رات دوجی بار پوچھئے نا، بھائی میں بولا نہیں گا، میں ویلا نہیں گا، تو ہور کسی نو پوچھ لا۔ ہم تو کسی کو رستہ نہیں بتا سکتے۔ یہ میپ گوگل پہ جا کے آپ دیکھیں، جتنی دفعہ بھولیں وہ بتاتی ہے چلو اس طرف سے نہیں جانا تو اس طرف سے آ جائے، اس طرف سے نہیں جانا تو اس طرف سے آ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ نیٹ کے دور میں، یہ جدت کے دور میں، یہ اس جدید دور میں جدید ایپ کا استعمال کر کے تم اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہو، کیا محمد مصطفیٰ سے ڈائریکشن لے کے تم جنت نہیں پہنچ سکتے؟ ہر کام میں ڈائریکشن لیتے ہیں، یہاں کیوں نہیں آپ ڈائریکشن لیتے؟ کتنے میرے چاند ہیں ہر کام میں اپنے دوست سے ڈائریکشن لیتے ہو کہ یار تیرا ابو یہ کام کرتا ہے، ان سے پوچھ کے بتانا میں کیا کروں۔ کتنے بیٹھے ہیں دوست ہے باپ، یہ میرا چاند کیپ مین اجازت لے کر کدھر جا رہا ہے؟ توجہ بھائی، ادھر بیٹھے بھی توجہ، میرا چاند او کیپ مین واٹ یور پرابلم ہے؟ ادھر دھیان کر میرا چاند، ادھر میری مان، اللہ کی قسم آئی لو یو یو لو می، میرے ول تک تیرا جاندہ ہے کی وہ چاند ویکھ میرا چاند۔ ہاں جی، میں اپنے بچوں کو اپنی طرف خود ہی منوس کرتا رہتا ہوں، محبت سے پیار سے۔ یہ بچے مانتے تو نہیں نا کسی کی، مگر میں مناتا ہوں، اس لیے مناتا ہوں کہ یہ بچے لائٹ موڈ میں بات سنتے ہیں، لائٹ موڈ میں بات مانتے ہیں۔ اور جتنے یہ میرے چاند ہیں سنیے، اب آپ نے یہ میرے ساتھ شعر پڑھنا ہے، یہ میں نے جدت کا حوالہ دیا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا انگلش کا ٹچ دے دوں نا، تاکہ میرے چاند جتنے بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ مدنی صاحب کو بھی تھوڑی تھوڑی انگلش آتی ہے، مگر میں تھوڑی تھوڑی بولتا ہوں، کیونکہ زیادہ بولوں گا تو آپ بولیں گے کہ یار مولوی صاحب کی انگلش میں غلطیاں ہیں، تو میں کیوں اپنی غلطیاں نکلواؤں۔ کتنے بیٹھے ہیں سارے دوبارہ ذرا سنیں۔ نبی پاک نال جس دا کنڈیکٹ ہو گیا، ادا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا۔ حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، سنت مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، حدیث مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، آئیڈیل مصطفیٰ کو جو مانتا نہیں، گائیڈ مصطفیٰ کی جو مانتا نہیں، سلیبس مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، نمونہ مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، اسوہ مصطفیٰ کا جو مانتا نہیں، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا، رب کی بارگاہ سے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ برسنے لگے مجھ پہ رحمت رب کے، برسنے لگے ان پہ رحمت رب کے، جب سے دین مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا سبجیکٹ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں پڑھیں گے مگر اناجی رویہ مصطفیٰ والا ہوگا، ہم کالج میں پڑھیں گے مگر رویہ مصطفیٰ جیسا ہوگا، نظام مصطفیٰ کا ہوگا، ہم سکول میں پڑھیں گے نظام مصطفیٰ کا ہوگا، ہم اسمبلی میں جائیں گے نظام مصطفیٰ کا ہوگا۔ ہاں کہ لفظ سنیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اس
اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ہاں جی جتنے میرے چند ہیں یہ لفظ اپنے دل میں بٹھا لو، اگر چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت کے بغیر ہمیں کامیابی ملے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ سب سبز باغ ہے، یہ سب دنیا کا کیا درا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو حقیقت میں تو مصطفیٰ کی غلامی کیا ہے؟ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ ہے اسوہ رسول۔ زندہ باد، لو یو میرا چند۔ جب نعرہ رسالت لگے نا، ایک میں آپ کو بات یاد کرانی ہے، آپ نے لفظ محمد الرسول اللہ کہہ کر زندہ باد کہنا، اس کی وجہ کہ 313 کم و پیش رسول ہیں، ان میں 5 سید رسول ہیں۔ اب ہم نعرہ رسالت کہیں گے، سنیے، جب رسول اللہ کا نام نہیں بیچ میں مینشن کریں گے تو پتہ نہیں کس رسول کا نعرہ لگا ہے، اب مینشن کر دیا کریں کہ تمام رسولوں میں سے اب آج تک ڈنکا بج رہا ہے تو محمد الرسول اللہ کا بج رہا ہے، یہ مینشن کر دیا کریں آپ ساتھ۔ جتنے میرے چاند ہیں نعرے لگاتے ہیں محبت سے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی جذبے کے ساتھ اس بچے نے نعرہ لگایا، اس نے نعرہ نہیں لگایا، اس نے یونیورسٹی میں بتایا کہ میرے تن میں بھی محمد ہے، میرے من میں بھی محمد ہے۔ اللہ کی قسم ہے، حضور سے تن من سے پیار کریں۔ بھئی موبائل چھوڑ دو میرا چند، کس کے ساتھ چیٹ کر رہے ہیں ادھر آپ؟ اس کو بولو جانو آئی ایم ود ناصر مدنی۔ نہ میرا چند موبائل چھوڑ دے، میں دیکھتا پیاسا میرا چند آج محفل پاک وچ بیٹھا، کملی والے محبوب دی محفل ہے۔ جتنے میرے بچے ہیں میں سب کے ساتھ محبت کرتا ہوں، وہ بچہ غصہ نہیں کرتا، میں نے پیار سے کہا ہے۔ جتنے میرے چانے ہیں، جتنے مہمان آئے، میں سب کو گواہ بنا کر یہ پیغام دیتا ہوں، میرے نبی کی بات مانو، کملی والے کے چوکیدار بن جاؤ۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والے قرآن اندہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرا نبی رحمت عالم بن کے آیا ہے، میرا نبی امت واسطے رحمت بن کے آیا ہے۔ میرے کملی والے محبوب دے غلام مولا علی پاک شیر خدا حیدر قرار جا رہے نہیں، جڑے والے مال غنیمت دے اندر حاتم طئی دی بیٹی نو لے کے آ رہے نہیں، جوان مرداں چ جوان بیٹی لے کے آ رہے نہیں۔ سنیا ذرا دھیان دینا، آج کل کے یہ لڑکے ہوتے تو یہ رستے میں نمبر ایکسچینج کر لیتے، رستے میں آئی ڈی کا لنک مانگ لیتے، رستے میں پوچھ لیتے آپ کون سی سم یوز کرتے، کون سا نیٹ یوز کرتے، کہاں رہتے ہیں، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، رستے میں کتنی باتیں کر لیتے۔ مگر یہ ہے اسوہ رسول، یہ ہے مصطفیٰ کے ماننے والوں کا کردار۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حاتم طئی دی بیٹی ہے، حیدر قرار مال غنیمت، کتے یمن دا سفر ہے، کتے مدینہ پاک ہے، سفر چلدا جا رہا ہے۔ حاتم طئی دی بیٹی ہے جڑے ویلے گرفتار ہو گئی ہے، اریسٹ ہو گئی ہے مسلمانہ دیر کول۔ میں سنو اپنی بیٹی اور بیٹوں کی موجودگی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یونیورسٹی کے ماحول میں یہ واقعہ سنانا بڑا ضروری ہے، کالج کے ماحول میں یہ واقعہ سنانا بڑا ضروری ہے۔ حاتم طئی دی بیٹی ہے، حاتم طئی ایک عیسائی آدمی تھا، وہ بڑا سخی تھا۔ جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹے بیٹھے ہیں، اپنے اندر یہ بات بٹھا لیں، صحابہ کرام نے اس بیٹی سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی، آنا جی پوچھنا بھی پسند نہیں کیا کچھ، کہا جب تک میرا نبی اجازت نہ دے گا ہم اس کے ساتھ کوئی دنیا میں ایسی بات نہیں کریں گے جس کے ساتھ جناب اعلیٰ اس کی دل آزاری ہو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جس نبی کے نعرے لگاتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا مصطفیٰ دا کردار اپنے سینے دے اندر لے کے رکھے آوے، کملی والے محبوب دا کردار رکھے آوے؟ میرے نبی دے یار جا رہے نہیں، اللہ جاندا وے مسلمانوں، کملی والے محبوب دے یار جا کے آندے نہیں، یا
سیدی یا رسول اللہ، نبی جی دنیا دے تہاڈے منکر دی بیٹی لے کے آ رہا ہوں۔ جدو غلاماں چ نظر پئیے کملی والے محبوب نے فرمایا غلامو پیچھے ہٹ جاؤ، آقا تہاڈے منکر دیتی ہے، تہاڈے دشمن دیتی ہے، جنگاں چ سب کچھ جائز ہوندا وے۔ میرے نبی نے فرمایا غلامو پیچھے ہٹ جاؤ، انج کر کے کالی کملی اتاری ہے، کافر دی تھی دا سر کجیا وے۔ فرمایا غلامو تھی کافر دی ہوے تھی مسلم دی ہوے، تھیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے۔ یہ تھا اسوہ رسول۔ آج کتنے مسلمان لڑکے ہیں جن کو دیکھ کر لڑکیاں رستہ چینج کر لیتی ہیں، لوگوں درندوں سے رستے لوگ چینج کرتے ہیں۔ ناب جی دنیا چ لوگوں درندوں سے لوگ رستے چینج کرتے ہیں، انسانوں سے رستے چینج نہیں کرتے۔ انسان مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عرض کردہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ آج کتنے نوجوان آئے ہیں، کتنے مسلمان بھائی آئے ہیں، کتنے بچے آئے ہیں۔ میرے نبی دے یاراں نے ویکھیا حضور نے سر ڈام دیتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا بیٹیا اگر میرے گھر رہے تینوں فاطمہ جیسا پیار دواں گا، فاطمہ تینوں بہناں والا پیار دے گی۔ کہندی سونیا نہیں میں اپنے ویرے کول جانا چاہنی ہے، اور میں غلاموں دنیا چ گواہ بن جاؤ، مینوں آزاد بھی کیتا رہا بھی کیتا معاف بھی کیتا۔ کہندی ہے سونیا سفر بڑا لمبا ہے، میں نبی سخی باپ دی بیٹی ہیں، دنیا دیتے سواری دی ضرورت ہے۔ کملی وال نے فرمایا اینو سواری بھی دے دیتی جائے۔ کہندی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مہربانا ایک مہربانی اور کر دے اور کر دے۔ بٹیا بول کہندی سونیا جنگل بیلا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، جوانی سر تے آؤ، کوئی عزت نو داغدار نہ کر دے۔ اپنے غلاماں نو آرڈر جاری کرو جڑے مینوں لے کے آئے نہیں مینوں چھڈ کے بھی آون۔ کملی والے نو اپنی بیٹی دا پردیس یاد آیا، ہر میں غلاموں اینو بہن سمجھیا جے، اینو ماں سمجھیا جے، ایدے والا چک کے نہ ویکھیا جے، اینو توڑ چھڑ کے آیا جے۔ جڑے قافلہ جا رہا ہے ادھی سامنے باہر نکلے آئی، جوان مرداں چ جوان بہن دیکھیے اکھاں چ خون اتر آیا، کہندا بہن اور گلاں تے بعد چو کراں گا، اینے مرداں چ رات بھی گزاری ہے، اینے مرداں چ دن بھی گزارے آویں، مینوں ذرا دس تیری عزت سلامت رہی کہ نہیں؟ بہن دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، کہندا بہن اور گلاں تے بعد چو کراں گا، مینوں ذرا دس تیری عزت بھی سلامت رہی کہ نہیں؟ بہن دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، آندی ادی اینیاں غیرتاں والا ہوندا مینوں جنگل چ کلیاں چھڈ کے نہ آندا، پر جے تو انہاں دے بارے پوچھیا وے آ پیراں چ ٹٹیاں کھجی دیاں جتیاں نے، آ گھر چ پاٹیاں لیراں نے، آ سر تے ٹانکے لگیاں ٹوپیاں نے، وے ادی اینا حیا تے مینوں تیریاں اکھاں چ نظر نہیں آیا جنہ محمد دے یاراں چ نظر آیا ہے۔ یہ تھے سیرت رسول، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ یہ تھی سیرت رسول، یہ تھا کردار، یہ تھے صحابہ، یہ تھے نبی کے یار، یہ تھے نظام والے جنہوں نے جو مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے کاپی پیسٹ کی۔ تم کاپی پیسٹ کرتے ہو فیس بک سے، کسی کی شاعری چرا لیتے ہو، کسی کی بات چرا لیتے ہو، کسی کا کال چرا لیتے ہو، خود ترقی نہیں کرنی، خود کوشش نہیں کرنی، کسی کے دیے ہوئے لفظ سے اپنی آئی ڈی کی چمک بنانی ہے، مگر نبی کے یار کسی کی نبی کاپی پیسٹ نہیں کرتے تھے، وہ صرف دیکھتے تھے، مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ آج ناصر مدنی ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ 1500 سال بعد بھی کتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے یاروں کا کردار دیکھ کر حاتم تائی کی بیٹی عیسائی نے کلمہ پڑھا۔ آج کتنے لڑکے بیٹھے ہیں جن کے موبائل میں 20 مسلمان بیٹیوں کے نمبر ہیں۔ حضور کے سامنے کیا دماغ لے کر جاؤ گے، کیا منہ لے کر جاؤ گے کہ حضور آپ کے سامنے ایک کافر کی بیٹی آئے تو تم نے ان کا سر ڈانپ دیا تھا اور میں نے مسلم بیٹیوں کی عزتوں کو داغدار کیا تھا۔ آج کتنے بچے بیٹھے اپنے دماغ میں ذرا سوچیں، بلکہ پاسورڈ لگائے ہوئے ہیں، کتنی فیلیں بنائی ہوئی ہیں، گیلری میں جائیں، اس میں جائیں، آگے جائیں، آگے جائیں۔
گھر والوں کے پاس موبائل نہ پڑا ہو تو ڈر رہتا ہے ان کو کوئی موبائل نہ دیکھ لے، بلکہ یہ دعا کرتے میری ماما پاپا ان پڑھ ہوں، ان کو موبائل پڑھنا ہی نہ آئے۔ اچھا اتنے چور ہیں، ماں باپ کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں آہستہ بولے پاپا سن لیں گے، ماما سن لیں گے۔ اچھا ماں باپ کے پاس بیٹھ کر بھی ایسی بات کرتے ہیں کہ آہستہ بولے، بولے ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آدھی؟ تو یہ اسلامی جمعیت نے آپ کو اس لیے ادھر انوائٹ کیا ہے کہ آپ ان کرسیوں پہ آ کر کچھ سوچیں کہ یہ واقعہ ناصر مدنی نے سنایا ہے، آپ اپنے دماغ میں اس کو جگہ دے کہ کیا رسول خدا نے جب اس کے سر کو ڈانپا تھا کیا اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ لڑکی نے نہیں پڑھا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کردار سے انسان سیکھتے ہیں۔ میرے نبی نے اچھا کردار پیش کیا، اس کافر لڑکی نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ، سبھی نے ایک دفعہ نعت پڑھنی ہے میرے ساتھ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، اللہ کی قسم ہے آئی سلوٹ یو آپ نے پڑھا، میرا دل خوش کر دیا۔ میں لاہور جا کر کہوں گا آئی مس یو بہاولدین زکریا یونیورسٹی والوں، اسلامی جمعیت طلبہ کے چند مکھن ملائی سبھی نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے، وہ زہرا کا بابا ہے حسنین۔ اللہ کی قسم آپ کی آواز سے مجھے بڑا سرور آ رہا ہے۔ وہ زہرا کا بابا ہے حسنین، بلیک سوٹ میرا چاند میری مان، میرے نال مل کے پڑھ، سارے پڑھو وائٹ سوٹ پلیز۔ حیدر میرا چاند نہ ڈسٹرب کر، میرا چاند کڑی دی کڑی، حیدر ویکھ اللہ جاندہ جنہیں بیٹھے میرے چاند نہیں، حضور کی نعت پڑھیں گے سرور آئے گا۔ وہ زہرا کا بابا ہے حسنین، ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یہ گانا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان، میں صدقے جاواں ہوں۔ کتنا پیارا آپ نے جملہ کہا، نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، نبی انسان جہاں میں نہیں آیا نہ آئے گا، ہنسی انسان نہ کہیں دیکھا نہ کوئی یہ دکھلائے گا، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا۔ جو حضور کا امتی ہاتھ کھڑے کرے، فخری انداز سے ہاتھ کھڑا کرے، حضور کا جو امتی ہے، حضور کی امت میں ہے، ذرا آواز سے بولے، امتی تجھ سا زمانے میں نہیں آیا گا۔ کملی والے محبوب کو ماننے والوں، تم بہت عظیم لوگ ہو، عظیم نبی کے ماننے والے ہو، عظیم پیغمبر کے ماننے والے ہو، عظیم رسول کے ماننے۔ یہاں میں ایک علمی نکتہ بیان کروں، میں نے 36 تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، ان 36 تفسیروں میں تفسیر روح المعانی اٹھا کر لے کے تفسیر فتح القدیر لے کر آئیں، امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کی تفسیر کبیر لے کر آؤ، علامہ مدودی رحمہ اللہ کو پڑھو، مارق القرآن لے کے آؤ، تفہیم القرآن لے کے آؤ، موضع
ضوال قرآن لے کے آؤ، تفسیر القرآن لے کے آؤ، احسن البیان لے کر آؤ، تفسیر ابن کثیر لے کر آؤ۔ 32 تفسیروں میں میں نے پڑھا ہے یہ سیرت النبی تم نے لکھا ہے، اور میں اس کا ترجمہ ایسے کرتا ہوں، سنیے۔ 32 تفسیروں میں نے پڑھائی، پھر 36 تفسیروں میں پڑھائی، پھر میں نے جناب نبی اور لوگوں کی تاریخ میں پڑھائی، پھر میں نے ایک عیسائی مورخ کی بات میں پڑھائی، اس نے بھی کتاب لکھی ہے عیسائی نے میرے نبی کی شان میں۔ یہاں میں جملہ ایڈ کرا دوں، اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنا کر کہا ہے کل متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑی جی چیز کا نام ہے، اور جب محبوب کی باری آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے جناب یہ اپنے نبی کی باری آئی، اتنی بڑی زمین اسمان دنیا بنا کر کہا کل متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑی سی چیز کا نام ہے، مگر جب محبوب کی باری آئی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کا قلیل اتنا بڑا ہوگا اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا آپ کے پاس ادھر کینٹ میں خطیب ہیں، یہ سنیں، میں جملہ کہنے لگا، یہ تفسیر کا میں نے حوالہ دیا ہے کہ جس اللہ کا قلیل، اتنی بڑی دنیا قلیل چھوٹی ہے، اس کا عظیم کتنا بڑا ہوگا۔ یہ نبی کریم کی شان ہے، یہ مصطفیٰ کا مقام ہے۔ مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، خدا کے عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے۔ حضور کی عظمت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے، ہم تو یہ کہیں گے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سنیے، قصور سے میرے چانا ہے، سبھی سنیں لفظ، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ دیکھ کر یہ دنیا کہتی تو ہوگی سبھی، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ملتان والو، یونی والو سنیں، گفتار مصطفیٰ کی قرآن کی تفسیر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اور اللہ کی قسم حضور کتنے پیارے ہیں، جس کو اللہ نے بنایا ہی اتنا خوبصورت ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ ایڈ کروں، سنیے، کتنے بچے ہیں آج حضور کی تابعداری کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں، ذرا یہ دنیا میں لازمی پلیز میرے کہنے پہ 5-10 منٹ آپ نے بڑی توجہ سے یہ میری بات سننی ہے۔ ایک نبی کے سامنے عورت آئی ہے، حضور نے سر ڈانپا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، مگر کتنے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے سامنے نظریں نہیں جھکاتے۔ میرے نبی کریم کو ماننے والوں سنیے ذرا دھیان سے، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں میں 10 منٹ آپ سے مانگے، آپ نے توجہ سے سننا ہے، گڑبڑ نہیں کرنی، بڑی محبت سے سننا ہے۔ میرے والے مسلمانوں، یہ ساؤنڈ والا کدھر بیٹھا ہو، تھوڑی سی آواز کم کر، گونج نہ پڑے، تھوڑی سی کم۔ میں 10 منٹ آپ سے مانگے ہیں، ذرا آپ نے میری طرف اپنے کان سوچ فکر رکھنی ہے۔ کتنے بچے بیٹھے ہیں آج اپنے ماں باپ کو بولتے، ماں باپ کہتا بیٹا میں نے تیرے رشتے کی ہاں کر دیے، کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، آپ کون ہوتے ہیں، ڈونٹ ٹچ می لائف، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کر رہی، کون ہوتے ہیں آپ میری زندگی کو ٹچ دینے والے، پاپا میں نے اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ سنیں یونیورسٹی کے بچوں، یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کے ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے نوجوان ماما پاپا کو بولتے ہیں تم کون ہوتے ہیں، آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے ہیں۔ اس دن ماما پاپا مر جاتے ہیں جس دن یہ بچہ کہتا ہے کہ ماما پاپا تم کون ہوتے ہیں، پتہ میں دساں کون ہوتے ہیں، کتے تیرے کالج دیاں فکراں، کتے تیرے سکول دیاں فکراں، کتے تیری منگنی دیاں فکراں، کتے تیری شادی دیاں فکراں، کتے تیرے داخلے دیاں فکراں، کتے
تے تیرے گڈی دیاں فکراں ایک بابا تے فکر ہزاراں بابا کماوندا نہیں تھکدا اما پکاوندی نہیں اکدی اج 5 پتر جناب جوان ہے کہتے پاپا تم کون ہوتے اس دن ماما پاپا مر جاتے آؤ میں بتاؤں یہ کون ہوتے جب تم بیٹھے یہ میری بیٹیاں بیٹے بیٹھے ان کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں ذرا لفظ اپنے دماغ میں دینا اس کو اپنے دل و دماغ میں لے کر جانا یہ کون ہوتے ہیں شام کے 6 بجتے ہیں ہسبینڈ آتا اس کو کھانا کھلاتی ہے پھر انہوں جی خامد سو جاتا ہے پھر ایک بچہ آتا ہے 8 بجتے ہیں دروازہ کھنا جی دستخط دیتا ہے ماما دروازہ کھولے ماں نے دروازہ کھولا ہے اس کو کھانا کھلایا سلا دیا پھر جناب جی رات کے 1 بجے ہیں پھر ایک بچے نے دروازے پہ دستخط دی پھر اس پر دروازہ کھولا اور ہاتھ کا اشارہ کیا میرے بیٹا آپ نے اونچا نہیں بولنا تمہارا پاپا سویا کہیں جاگ نہ جائے آپ کو جھڑک نہ دے دے بچے کو جھڑک سے بچایا اپنا سکون برباد کیا خامد کا سکون بہار رکھا ابھی تھوڑا سا دیر اور تھوڑا سا جی سستائی ہے ابھی اس طرح کروٹ لے کر ماں لیٹی ہے اور یہ بچہ رات کے 4 بجے پھر آیا ماما دروازہ کھولے ماں نے دروازہ کھولا ابھی 6 بجے ہیں بچے کا پھر ٹفن تیار کیا ان کو سکول بھیجنا ہے ابھی بچے سکول نہیں پہنچے تو ماں نے برتن صاف کیے ہیں ابھی بچے سکول نہیں پہنچے ماں نے کھانا تیار شروع کر دیا ہے ابھی جناب جی سبزی تیار کی ہے لنچ کا ٹائم ہوا ہے بچے آئے ہیں اس کو کھانا کھلایا پھر ان کا جناب اللہ یونیفارم چینج کیا ہے اس کے پاس ٹیوٹر کے پاس بھیجا ہے اگر ٹیوٹر گھر میں آیا تو ان کو کہا چلو آپ کے استاد آ گئے ان کے پاس جا کر بیٹھ جائیں پڑھنا ہے آپ نے اللہ کے قسم اٹھاتا ہوں پھر شام پڑ جاتی ہے ماں کھانا تیار کرتی ہے 1 کروڑ انعام دیتا ہوں اس یونیورسٹی میں کوئی لڑکا کھڑا ہو کر بتائے میری ماما نے صبح اٹھ کر میرے بابا کو بولا ہو میں نے تیرے گھر میں نہیں رہنا تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے اللہ کے قسم ہے یہ ماں باپ اپنا سکون اپنے بچوں کے نام لگا دیتا ہے یہ ماں کو سکون قبر میں جا کر ملتا ہے آج میرے آپ سے اپیل ہے تم نے جب بھی کوئی گولڈ میڈل لینا ہے اگر ماں مر جائے تو اس کی قبر پہ رکھ کر جا کر کہنا اما اس گولڈ میڈل کی تم حقدار ہو اگر کوئی ٹرافی ملے تو ماں باپ زندہ ہوں تو جا کر ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھنا ہے اما یہ سب آپ کی بدولت ہے بابا یہ سب آپ کی محنت ہے بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ یہ جتنے سر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی عزت کرتے ہو کہ یہ ہمیں علم دیتے ہیں ماں کون سا سر ہے باپ کون سا سر ہے سنیں مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی ان کو بائی پاس مت کرنا کبھی مت کہنا تم کون ہوتے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی یہ جتنے بچے ایموشنل ہوئے آنکھوں میں آنسو ہیں یہ ماں باپ کی محبت کا اثر ہے کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو کبھی لوریاں بھی سناتے تھے مجھ کو تھپک کر سلاتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں بہت یاد آتے ہیں ماں روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیں دے
اپنیاں ماواں والی تھان کوئی لیندا نہیں، اتنے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندی اے۔ آج میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر ماں زندہ ہے تو جا کر ہاتھ چومنا، ماں کے کپڑے دیکھنا استری کرنے والے، لاؤ ماما میں استری کر دوں۔ بیٹا آج کیا ہوا، وہ اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے یونی میں ناصر مدنی کو بلایا تھا، وہ بول رہا تھا اپنیاں ماواں والی تھان کوئی لیندا نہیں، اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی سی، بھکھیاں رہ کے لوک پتر جوندی سی۔ کبھی کبھی تم ناراض ہو کر کالج میں چلے جاتے تو سکول میں وہ پیچھے ناشتہ لے کر چلی جاتی تھی۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ یہ ماں کی ممتا ہی کچھ ایسی چیز ہے، پاس بلاتی ہے، محبت کرتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، تھپکیاں لگاتی ہے، پیار سے امید بڑھاتی ہے، پیار سے حوصلہ بڑھاتی ہے، پاس بلاتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے، امید لگاتی ہے، سوچ بڑھاتی ہے، حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اے یہ ماں کے بارے کیا لفظ کہوں؟ ماں ایک سکون کا نام ہے، ماں ایک محبت کا نام ہے، ماں ایک پہاڑ کا نام ہے، ماں ایک امید کا نام ہے، ماں ایک سکون کا نام ہے، ماں ایک حوصلے کا نام ہے۔ میں یہی کہوں گا، لفظ بڑا درد والا، آپ نے اپنے دل میں اس کو جگہ دینی ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے، کتنے پیار سے کہنے لگا ہوں، یہ ماں کتنی عظیم ہستی کا نام ہے۔ آج یہ سنیں ذرا دھیان سے، یہ جتنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان بچوں سے پوچھنا ذرا۔ مجھے ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا، مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں کہا جی بولیں؟ کہتے تو نے بولا اگر ستیلی ماں سکی ماں جیسا پیار دے تے سکیاں نو روے کون؟ میں کہا جی۔ کہتے یو آر رائٹ، آپ نے بالکل ٹھیک کہا۔ میں نے کہا واٹ کیوں؟ کہتے میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا اب والی رائٹ؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ بولو پاپا وہ پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ؟ میں نے بولا کیوں؟ وہ تمہاری ماں جس کا تم نے دودھ پیا اس کو جھوٹا بول رہے۔ پاپا میں سوٹ نہیں بولتا، وہ میری پہلی ماما جھوٹی۔ میں نے بولا کیوں؟ کہتا پاپا جب بھی سکول سے آتا ہوں نا جی یہ والی ماں کہتی ہے کھانا کھا لو بعد نہیں ملنا نا جی۔ دنیا میں سنیے، وہ جب بھی کہتی تھی میں سکول سے آتا تھا وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، مگر اب والی سچی ایک دفعہ پوچھتی کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا ہی نہیں تم نے کھایا کہ نہیں کھایا، تم نے پیا کہ نہیں پیا۔ بہت یاد آتی ہے ماں، بہت یاد آتے ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو۔ کبھی ماں کو نہ کہنا میں افسر ہوں، کبھی ماں کے کمرے میں جا کر یہ مت کہنا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ اللہ کی قسم ہے کون سا تو افسر بن کے کہتا مجھے ڈسٹرب نہ کرو؟ رات کے 3 بجے بھی دودھ مانگتا تھا، کبھی ماں نے کہا تھا مجھے ڈسٹرب نہ کرو؟ ماں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ ایک دفعہ کھانا ٹھنڈا ہو جاتا پھر گرم کرتی، ماں نے کبھی نہیں کہا تھا مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ اور میرے بچوں خدا کے لیے آج کی یہ سپیچ اپنے دل میں لے کر جاؤ، آج جا کر کہنا سنیے ذرا دھیان سے۔ میں نے یتیم خانے بنائے ہیں، دنیا کے خوبصورت یتیم خانے،
میں نے گجرانوالا میں ایک بچے سے پوچھا بیٹا بات سنو جی مدنی صاحب ورکشاپ میں کام کر رہا تھا ہاتھ بلیک تھے ایسے سلوٹیں پڑی تھی اس کے ہاتھ میں نے چومے کہتا آپ اتنے مشہور مولوی اور میرے ہاتھ چوم رہے میں نے بولا بیٹا آپ دنیا میں گناہگار نہیں آپ جنتی بچے ہیں بچہ جب تک بالغ نہ ہو بچہ جنتی ہوتا ہے میں نے گلے لگایا چوما پیار کیا میں نے کہا بولا بیٹا آپ ادھر کام کیوں کرتے ہیں میں اتنے کالجوں میں خطاب کرتا ہوں آپ اسکول چھوڑ کے آؤں میں فری آپ کو وہاں تعلیم لے کر دوں اسپائر میں جاتا ہوں پنجاب میں جاتا ہوں سپیریئر میں جاتا ہوں جس کالج میں بولو میں داخل کراؤں گا آؤ میرے ساتھ میں آپ کو پڑھاؤں کہتا مدنی صاحب میں نے بولا آپ کام کیوں کرتے پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی سنے سنے یہ کہتے تم کون ہوتے آؤ میں بتاؤں یہ ماما پاپا کون ہوتے یہ ورکشاپ کے بچے سے پوچھو یہ ٹھیلا لگانے والے سے پوچھو یہ رکشہ چلانے والوں سے پوچھو یہ دنیا میں گلی بازار میں رلنے والوں سے سیکھو میں دنیا میں بتانے آیا ہوں یہ جامعہ زکریا یونیورسٹی کے جتنے طالب علم ان کو پیغام دینے آیا ہوں اور ملتان کے میرے چند میری من یہ جملہ سننے والا ہے کیا اس بچے نے میری دنیا سوار دی کہ نا جی بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی کہتا مدنی صاحب ساڈا کام کرنے والا قبراں چ جا ستا ہے میرے بچوں آج جا کر کہنا آئی لائک یو پاپا آئی سلوٹ یو پاپا آئی مس یو پاپا آئی لائک یو ماما آئی مس یو ماما وہ میرے بچے اتنا پیار کر رہے بابا وہ مدنی صاحب آئے تھے لاہور سے وہ بول رہے تھے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی باسکٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے ڈیسک برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سکول برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کی گاڑی برانڈ کی نہیں ہوتے یہ جملہ کہنے سے پہلے یہ میری آنکھیں دیکھے آنسوؤں سے بھری ہیں کیوں میں نے بھی دیکھا ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی آج کتنے بچے بیٹھے آپ کو مرضی کی ٹائی ملتی ہے تمہارا ماما پاپا مرضی کا سوٹ لے کر دیتا ہے مرضی کا موبائل لے کر دیتا ہے مرضی کا بیلنس لے کر دیتا ہے مرضی کا آپ کو پیکج لگوا کر دیتا ہے آپ کی مرضی کے کلر لے کر دیتا ہے آپ کی مرضی کے ٹروزر لے کر دیتا ہے آپ کی مرضی کے جوکر لے کر دیتا ہے آپ کی مرضی کا ٹرپ آپ کو لے کر دیتا ہے آپ کی مرضی کی آپ کو سیر کراتا ہے آپ کی مرضی کا آپ کو جناب اعلیٰ جناب جی ماحول فراہم کرتا ہے آپ کی مرضی کا آپ کو روم لے کر دیتا ہے آپ کی مرضی کا آپ کو ہاسٹل لے کر دیتا ہے پھر اس دن ماما پاپا مر جاتے جب تم کہتے ہو ماما پاپا تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے ہائے افسوس آج کی یہ تقریر ہر گھر میں پہنچ جائے ہر بچے کے دماغ میں پہنچ جائے ہر آدمی کے سینے میں پہنچ جائے یہ کون ہوتے ہیں یہ کرسی 2 فٹ کی ہے یہ اسے فٹ کہتے ہیں ایسے فٹ کہتے ہیں ادھر اینا بھی لڑکی لڑکا اپنے ماما پاپا کے پاس کھڑا ہے ادھر لڑکی لڑکا ایک اپنے ماموں اپنے چچا اپنے تائے کے پاس کھڑا ہے عید کا دن ہے ادھر والے کپڑے پکڑتے سلوٹے پڑتی وٹ پہندے نے پاپا مجھے 5000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے غصہ نہیں آندا بٹوا پھول لیندے غصہ نہیں آندا اور سنو میرے بچوں یہ ماما پاپا کون ہوتے ہیں مجھے امید ہے آج کے بعد تم کبھی نہیں کہو گے تم کون ہوتے یہ کرسی کے پاس کھڑے ہوتے یتیم اپنے ماموں اپنے تایا اپنے چچا اپنے بھائی کا ہاتھ نہیں پکڑتے بازو نہیں پکڑتے اگر 500 ملی عید 500 پہ راضی اگر 1000 ملی 1000 پہ راضی کبھی نہیں کہا کہ مجھے 600 چاہیے کبھی نہیں کہا مجھے 1100 چاہیے ان کو پتا ہے ساڈیاں زداں پوریاں کرنے والا ملتان دے قبرستان چ جا ستا ہے اس لیے تے میں شعر پڑھاں گا واہ ربا او میرے بچوں آپ نے جب ڈیوٹی پہ لگنا ہے نوکری پہ لگنا ہے آپ پڑھ لکھ کے جو بھی کام کرے یہ میں پیسے دکھا کر آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں جب بھی آپ کے پاس پیسے آ جائیں جب بھی آ جائیں یہ پیسے دیکھیں میرے ہاتھ میں ہیں جب آپ پڑھ لکھ کے نکلے پہلی آپ کی سیلری ملے پہلی آپ کو پیسہ ملے تو پیسے ماں باپ کے ہاتھ پہ ایسے رکھنے ہیں ایسے نہیں پکڑانے کہ ماں باپ اوپر سے سنیے
ہیں کیسے پکڑانے آپ کے ہاتھ میں یہ پیسے ہوں اور اس طرح ماں باپ اوپر سے اٹھائیں. وہ پوچھے بیٹا اس طرح کیوں دے رہے؟ پاپا جنہوں نے زیادہ دیر ایسے کیا ہو ان کو تھوڑی دیر بڑھاپے میں ایسے کرنا بڑا مشکل لگتا ہے. آپ پہ انویسٹ کیا ہے تمہارے ماں باپ نے، انویسٹر ہیں آپ کے ماں باپ. آپ کے ادھر یونیورسٹی میں کوئی انویسٹر ہو کہ میں محفل کا خرچہ دیتا ہوں تو انہوں نے مجھے نام دینا تھا کہ مینشن کر دیں اس آدمی نے انویسٹ کیا ہے، مولوی ہو کر اس کا نام لیتا، یہ سپانسر ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سپانسر کی عزت کرنے والوں، تمہارے گھر میں یہ تمہارے ماں باپ تمہارے فیوچر کے سپانسر ہیں، یہ تمہارے انویسٹر ہیں. اور انویسٹر بھی ایسے ہیں جنہوں نے تم سے حصہ نہیں لینا، صرف بڑھاپے میں محبت سے حصہ لینا ہے، صرف بڑھاپے میں آپ کے پیار سے حصہ لینا ہے، آپ کی محبت میں سے حصہ لینا ہے. یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے اور انہی باتوں میں میں نے بات ختم کر دینی ہے. یہ سنیے ذرا، جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ان کے لیے بھی میرا پیغام ہے. اپنی ماں کے آگے کبھی اونچی آواز سے مت بولنا. آپ کا جہان صرف ماں باپ سے ہے. یہ بھائی تو اتنے ظالم ہو جاتے ہیں، بہن حصہ لے لے تو کہتے ہیں تیرا میرا مرنا جینا ختم. مگر میں ان بھائیوں کو بھی بتاؤں گا کہ اپنی سسٹر سے کبھی تھپڑ مت لگانا، اپنی سسٹر کے گلے مت کبھی پڑنا، اس کے نبی سن لیں زبان مت برابر کرنا. یہ بہن ہے تمہاری، اس سے بڑا رشتہ تمہارے گھر میں کون سا ہو سکتا ہے محبت والا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، ذرا سنیے. جتنے نوجوان بیٹھے بہنیں سسٹروں والے ہیں، میں بھی سسٹروں والا ہوں، اپنی سسٹر سے پیار کیا کریں. میں کروڑ دا کاروبار کیتا ہے، یہ میر جاسن سوسر صاحب کمپنی چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر لیں. رانا جی میرے بھائی ثناء اللہ صاحب کمپنی چلا رہے ہیں، ان کے ساتھ کام کر لیں. ادھر میرے دوست بیٹھے ہیں وکیل صاحب، ان کے ساتھ کام کر لیں. یہ جتنے مہمان سٹیج پہ بیٹھے ان کے ساتھ کام کریں، پارٹنرشپ ہو جائے. ایک پارٹنر دوسرے کو کہے میرا جوتا صاف کرو، وہ کہے گا برابر کا حصے دار ہوں، میں نے جوتا نہیں صاف کرنا. اللہ کی قسم ہے ان سسٹروں کو سلوٹ کرتا ہوں. یہ بہن کتنا عظیم رشتہ ہے. ماں باپ کے گھر میں پارٹنر بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں حصے دار بھی ہوتی ہیں. طیب صاحب ماں باپ کے گھر میں حصے دار بھی ہوتی ہیں، ماں باپ کے گھر میں نبی بھائی کے ساتھ حصے دار بھی ہوتی ہیں، گھر کی مالک بھی ہوتی ہیں. مگر بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہیں، بھائیوں کے جوتوں کے تسمے بھی بند کر دیتی ہیں، بھائیوں کو صلاح بھی دیتی ہے، بھائیوں کو کھلا بھی دیتی ہیں. کبھی کبھی ٹیلی فون آ جائے، میں نے خیر بہن میں ملتانوں بول رہی ہوں، تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. پیدا کرنے والے کے قسم تم زندہ بہن کو ایک سوٹ دینا پسند نہیں کرتے، اس کے گاؤں جا کر جہاں اس کی شادی ہوئی پیچھا کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ میں اپنی بہن کے پیچھے جاؤں، کسی کو پتا چلے میری سسٹر ہے، مگر اس کو فون جائے تیرا بھائی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. پیدا کرنے والے کے قسم اٹھاتا ہوں، ٹیلی فون بند ہونے سے پہلے کہتی ہے میرے بھائی جان مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے، ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے جویں حسین دی بہن زینب کربلا چکیا سی. سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبور کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دورے. آپ پڑھے لکھے رو کر بہنوں کا حق کبھی نہ مارنا، بہنوں کے ساتھ بدسلوکی مت کرنا. اور سننے بیٹھے میں سبھی کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، یہ سپیچ کے آخری الفاظ پر اپنے سینے میں لے کر جانے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عدم برداشت مت پلائیں، برداشت میں رہا کریں. بھائی کو برداشت کرے، بہن کو برداشت کرے. مولا علی پاک کو کون مانتا ہے؟ علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا کوئی کوئی کردا ہے. سنیے ذرا دھیان سے، بڑا لفظ قیمتی ہے، پیارے انداز سے میں سمجھانا چاہتا ہوں. مولا علی پاک پہ حملہ ہوا، قاتلانہ اپنے بچوں کو پوچھا بیٹا وہ میرا قاتل کہاں ہے؟ اب ریفرنڈم ہونے لگا ہے کہ علی کو کون مانتا ہے. یہ پوری یونیورسٹی میں ریفرنڈم ہونے لگا ہے، کرسیوں پہ بیٹھوں میں ریفرنڈم ہونے لگا ہے. سنیں وہ کیا ہے، آپ کہیں گے حیران ہو جائیں گے کہ مدنی صاحب نے یہ بات کی، ادھر کیا ہے؟ ہم تو سارے علی کو مانتے ہیں. یہ سنیں، علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا کوئی کوئی کردا ہے. دلیل مولا علی پاک نے پوچھا میرا قاتل کہاں ہے؟ سنو
یونیورسٹی میں لڑائیاں مت لڑا کرو، یہ جتھے مت بنائیں، یہ بدماشی مت چلائیں، یہ ایک دوسرے کے حق پہ غاصب مت بنیں۔ یہ میں سلوٹ یوں کہتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کے، کبھی میں بھی ان کے ساتھ مار روڈ پہ بیٹھتا تھا بچپن میں، کالج دور میں، مگر آج میں ان کے سامنے آیا ہوں اور بات کرنے آیا ہوں، محبت سے پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ یونیورسٹی میں کسی بیٹی سے زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ اور سنیں، جو مینار پاکستان میں واقعہ پیش آیا تھا عائشہ ٹک ٹاکر کا، میں نے اس دور میں بھی پیغام دیا تھا، آج بھی دیتا ہوں۔ اگر یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ ہر یونیورسٹی میں نہ ہوں، پتہ نہیں کتنی عائشہ ٹک ٹاکر کی عزت پمال ہو اور کتنی جناب اعلیٰ بیٹیوں کی عزتوں سے کھلواڑ ہو۔ میں ان کے ماں باپ کو سلوٹ کرتا ہوں، تمہارے بچوں نے یونیورسٹی میں آ کر بھی اسلام کا پرچم بلند رکھا ہے، تمہاری عزت کا پرچم بلند رکھا ہے۔ آپ جتنے نوجوان ہیں ان کی سپورٹ کیا کریں کہ یہ خالی ایک یونیورسٹی کے بچے نہیں ہیں، یہ مدینے والے کی یونیورسٹی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ محمد عربی کے رویے ہر جگہ پہ پچاریں، رویے چینج کریں۔ مولا علی پاک کو کون مانتا ہے؟ محرم آ جائیں، ہم آل محمد کو ماننے والے یہ ڈھانگ رچانا ختم کرو۔ سچائی چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ مولا علی پاک کو کون مانتا ہے؟ میں بتانے لگا ہوں۔ کہنے لگے میرے بیٹا میرا قاتل کہا؟ بابا وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ میرے علی نے کہا آج گرمی بہت زیادہ ہے، اس کو میٹھا شربت پلا کراؤ۔ کہنے لگے بابا اپنے بابا کے قاتل کو بھی پانی پلاتا ہے؟ تو میرے نبی کے داماد نے کہا جو دکان دے اندر ہوئے اوہو دیوے بیچارہ، کتھوں دیوے تینوں لال محمد کولے بیچن والا، بیٹا اس کو پانی پلا کر اس کو بتا کر آؤ تیری یہ اوقات تھی، ہم نے اپنے نانا رسول کا ضرب پیش کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جس میں نے بات سے بات شروع کی تھی وہاں ہی ختم کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین کے دروازے پہ جب قاتل حسین آیا تو پانی مانگا تو پانی پلایا، پھر مانگا پھر پلایا، پھر مانگا پھر پلایا، تو کہنے لگے اے آل رسول آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ کہتے بد نصیب میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے میرا خاندان کاٹ دیا تم نے، میری دنیا برباد کر دی تم نے، میری جوانی چھین لی تم نے، میری سوچ چھین لی تم نے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک چھین لی تم نے، میرا خاندان لٹ گیا، اور تو کہتا میں تجھے بھول گیا؟ تو کہتا آل رسول جب میں نے آپ کو اتنے ظلم کے پہاڑ گرا دیے کہ آپ جوانی میں بوڑھے ہو گئے، کربلا آتے آتے امام زین العابدین بوڑھے ہو چکے تھے، جب شام کا سفر ختم کیا نا امام زین العابدین تھک چکے تھے، بیمار تھے حسین کے آخری بیٹے۔ یہی وہ امام زین العابدین ہیں جن کے شاگردوں میں عمر بن عبدالعزیز ہے، جن کے شاگردوں میں امام زہری ہے، جن کے شاگردوں میں امام حسن بصری ہیں۔ یونی کے بچے آپ یہ نالج اپنے دماغ میں رکھے، وہ امام زین العابدین جب اپنے گھر میں بیٹھے تو قاتل حسین نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو پلایا 3 دفعہ پانی، تو کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو کہتا تو نے تو میری دنیا برباد کی، تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو کہتے پھر آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ کہتا جب میں تیرے گھر میں آیا تھا وہ تیرا ظرف تھا، آج تو آل رسول کے گھر میں آیا وہ میرے نبی کا ظرف ہے۔ میں 1 کروڑ انعام دیتا ہوں، ادھر سے کوئی بندہ اٹھے اور کھڑا ہو کر مجھے بتائے کہ یونیورسٹی میں جو لڑکا کسی کو تھپڑ مارتا ہے تو آگے والا کہے کہ بس بھائی میں آپ کو چاکلیٹ دیتا ہوں، آپ کو پھول دیتا ہوں، آپ کو کھانا کھلاتا ہوں۔ یہ علی والا بننا بہت مشکل کام ہے، علی علی کہنا بہت آسان ہے، علی والا کہلانا بہت آسان ہے، مگر علی جیسا بن کے دکھانا بہت مشکل ہے۔ کہنے کی بات کچھ اور ہے، کرنے کی بات کچھ اور ہے۔ کتنے نوجوان بیٹھے ہیں آج اپنے ذہن میں بتاؤ تم علی والے ہو
تم نے تو ادھر باہر نکلتے نا جی اپنے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، آج ان سے لڑنا ہے، آج ان سے لڑنا ہے، بلکہ تم تو اپنے ٹیچروں کی بھی حیا نہیں کرتے۔ ایک ٹیچر آپ کو کلاس میں جھڑکی لگا دے تو کہتے میں ویڈیو کلپ بنانے لگا ہوں، تم نے باہر آنا ہے۔ ایک استاد کی جھڑک تمہیں کیا بنا سکتی ہے؟ تمہیں اے سی بنا سکتی ہے، تمہیں ڈی سی بنا سکتی ہے، تمہیں سی اے کرا کر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا سکتی ہے۔ ایک استاد پروفیسر کی جھڑک تمہیں جناب اعلیٰ پرائم منسٹر بنا سکتی ہے۔ مگر یہی اگر استاد کی جھڑک تم نے برداشت نہ کی تو وہ پھر کیا ہوگا؟ بس پھر اتھے جا کے تسی رکشہ چلاؤ گے یا ٹھیلا چلاؤ گے یا جناب جی اتھے بہ کے کچھ چھابڑا لگاؤ گے۔ میں تو یہی دیکھتا ہوں، یہ ماں باپ اور استاد ایک روڈ ہیں، اس کے اوپر سے میں آیا ہوں، ساری گاڑیاں گزر رہی ہیں، لینڈ کروزر V8 TX TZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC امریکن کیا سپورٹج ہونڈا سویگ ٹوٹا کرولا، بڑی ہیں اتنی گاڑیوں میں بیٹھ کر انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، روڈ وہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ماں باپ اور استاد بھی یہی ہیں، ان کے ساتھ چلنے والا اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، استاد وہیں رہ جاتا ہے۔ مگر میں آپ سے وعدہ لینا ہے، آپ یونیورسٹی کے کسی پروفیسر کو روڈ پہ ملیں، اپنے استاد کو روڈ پہ ملیں، اپنی گاڑی سے اتر کے ان کو بولیں آئی سلوٹ یو سر جی، یہ سب کچھ آپ کی بدولت ہے، نہیں تو پتہ نہیں میں کس منڈی میں خاک چھانتا ہوتا، یہ سب آپ کی بدولت۔ آپ نے اپنا علم مجھے دیا، جہاں اپنی یونیورسٹی کے دروازے سے گزرو تو گاڑی کھڑی کر کے گیٹ کے سلوٹ مارا کرو۔ کوئی پوچھے کہ یونیورسٹی عمارت کو سلوٹ مارتے، کہے خبردار، یہ عمارت عام عمارت نہیں ہے، اس عمارت سے امام بنتے ہیں، اس عمارت سے خطیب بنتے ہیں، اس عمارت سے ناصر مدنی بنتے ہیں، اس عمارت سے طارق جمیل بنتے ہیں، اس عمارت سے رضا ثاقب بنتے ہیں، اس عمارت سے علامہ اقبال بنتے ہیں، اس عمارت سے قائد اعظم محمد علی جناح بنتے ہیں، اس عمارت سے سر سید بنتے ہیں، اس عمارت سے مولانا مودودی بنتے ہیں، اس عمارت سے سلمان بھٹ بنتے ہیں، اس عمارت سے حافظ ادریس بنتے ہیں، اس عمارت سے فرید پراچا بنتے ہیں، اس عمارت سے سراج الحق بنتے ہیں، اس عمارت سے میں برملا کہہ دوں لوگوں، دنیا میں آنے والی نسلوں کے جناب معمار لیڈر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جب بھی اپنی کالج یونیورسٹی کی بلڈنگ سے گزریں تو وہاں اس کو سلوٹ کیا کرو، یہاں سے وکیل بنتے ہیں، یہاں سے جج بنتے ہیں۔ ہاں زندہ باد زندہ باد کے لیے کہ آپ اپنے گھر کے سامنے جب بیٹھے ہوں تو ایک گٹر کا ڈھکن آپ کو نظر نہ آئے تو یہ نہیں کہنا یہ بلدیہ والے آ کر لگائیں، اللہ کی قسم ہے وہ گٹر کا ڈھکن 500,000 کا ملے گا، مگر جو اس میں بچہ گر جائے گا وہ بچہ 5 لاکھ میں بھی نہیں ملے گا، 5 کروڑ میں بھی نہیں ملے گا، 5 ملین میں بھی نہیں ملے گا، 5 خرب میں نہیں ملے گا، 5 ارب میں نہیں ملے گا۔ اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، ہمارا ملک غریب ہے، ہمارے ملک کے پاس اتنے وسائل نہیں، آپ بلدیہ کے انتظار نہ کیا کریں۔ آپ کی گلی میں تھوڑی سی گلی ٹوٹ جائے تو باہر سے سیمنٹ لگا کر خود اس کو اچھا کر لیا کرو، گٹر کا ڈھکن رکھ لیا کرو۔ آپ اپنی یونیورسٹیوں میں کالجوں میں فلاح کے کام کریں، کوئی یتیم بچہ آپ کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا خرچہ اٹھا لے۔ یہ جو پیزے برگر جا کر کھاتے ہو نا پردے آگے کر کر کے، یہ چھوڑ دو اور ان کاموں پہ پیسہ لگائیں اور اللہ آپ کو اس پہ اجر عظیم سے نوازے گا۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی، ولا کدھر گیا دور پرانا تے پی گیا کیڑی راہ، سارا ٹبر پی لینے سا پائیا دودھ دی چاہ، تے ہن موٹر سڑ جائے نا بندہ چاچے کر پانی بھرن جائے دوجی بار بٹن سٹے نا چاچی ویکھ کے لگ پیندی، اے ساڈا بھی ہن پمپ ساڑ کے ہی سا لیا جے۔ یہ ہیں حاتم تائی ہمارے، ادوں کزن سیاپا نہیں سی، انٹی انکل پاپا نہیں سی، ایڈے چٹے خون نہیں سی، کڑیاں دے کول فون نہیں سی، عزت مند یار ہوندے سی یاراں دے، سونے کنڈ ہوندے سی مٹیاراں دے، چھوٹے پرا ہوندے سی ویرے، وڈے ہوندے سی پا، کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ۔ اللہ کے لیے رشتوں کی پہچان رکھے۔ میں انہی لفظوں پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔
والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یہ سوال سننے کسی میرے چاند نے کہا ہے مولانا صاحب کیا اولاد کو اپنی خواہش بتانے کا حق نہیں؟ بالکل، یہ آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے۔ بیٹھے بھی بیٹھ جائے پلیز۔ یہ کسی عاشق مزاج لڑکے کا خط لگتا ہے۔ یہ میرا چاند ہے، میں نے اس کو سلوٹ کرنا ہے، ملنا بھی ہے۔ بچے آپ نے بہت پیارا سوال مینشن کیا ہے، اس کی ضرورت بھی ہے۔ بھئی آپ کی اگر کوئی دل کی خواہش ہے نا تو آپ اس طرح کا بن کے ماں باپ کو دکھائیں کہ ماں باپ آپ کی خواہش پہ لبیک کہہ دیں۔ اور ماں باپ کے لیے بھی حدیث ہے کہ جب تم اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ کرنے لگو تو تم ان کی خواہش پوچھ لو، یہ شریعت نے کہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جب نکاح ہونے لگا تو حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی میں نے تمہارا نکاح علی سے کرنا ہے، تو حضرت سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی، آنکھیں جھکا دی۔ یہ خاموشی رضامندی کی علامت ہوتی ہے، اس لیے ماں باپ کو بھی اپنی اولاد کی خواہش پوچھنی چاہیے۔ یہ نہ ہوئے کہ چوتھے مہینے منڈے نے کھڑاک کی تاب ہے۔ الحمدللہ۔